بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پہلے کلپ کے اندر سورۃ القریش کا ایک عمل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس کی تعداد 313 تھی۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگوں کی بندشوں کو دور فرمایا، بہت سارے لوگوں کے مسائل کو حل فرمایا۔ یہ میرے رب کا خاص فضل، کرم، انعام، اکرام اور احسان ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، کوئی مجھے پکارے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی میری طرف آئے میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں، کوئی مجھے یاد کرے، کوئی مجھے اپنا بنائے، کوئی مجھے اپنا سمجھے اور مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ یہ اللہ رب العزت کی مغفرت کے، بخشش کے، عطا کے، عنایتوں کے، احسانات کے سارے بہانے ہیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اور ہم کفریہ، شرکیہ، گمراہ اور بدعقیدہ اور بد اخلاق، بد کردار لوگوں سے ہم بچیں اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں۔ اور جو صحیح لوگ ہیں، جو صحیح علاج کرنے والے لوگ ہیں، عاملین حضرات ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق روحانی اعمال کرتے ہیں، جنات جادو کا علاج کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ذریعے شفا بھی عطا فرماتا ہے اور ہمارے ایمان کی اور اعمال کی حفاظت بھی رہتی ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور جو گمراہ لوگ ہیں، عیسائی ہیں، رافضی ہیں، برے ہیں، بد کردار ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ تو ایک بہت عام مسئلہ معاشرے کے اندر چل رہا ہے جس کو بندش کہا جاتا ہے۔ بندش کی 3-4 قسمیں ہیں۔ ایک تو جادو کے ذریعے بھی کسی چیز کو باندھ دیا جاتا ہے، اس کو ہم عرف عام میں بندش کہتے ہیں، در حقیقت وہ جادو کے ہی اثرات ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ جنات کے ذریعے بندش ہوتی ہے۔ بعض جنات ہوتے ہیں وہ کسی مسئلے کو اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اس کے نیک کام کو، اس کے اچھے کام کو، اس کے فائدے کے کام کو وہ رکاوٹ ڈال کے تو اس کو ایک بندش کی شکل بنا دی جاتی ہے، اس کو بھی ہم بندش ہی کہتے ہیں۔ وہ جنات کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور جو جادو کے ذریعے ہوتی ہے، جادوگر جو اس پہ عمل کرتا ہے، ہر جنات کی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ جا کے اس کام کی بندش کرتے ہیں، وہ بندش کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری جو بندش کی قسم ہے وہ حسد اور نظر بد کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور عام ہو جاتی ہے، کیونکہ نظر بد برحق ہے اور حسد بھی انسانوں کا اور جنوں کا ایک دوسرے پہ ہوتا ہے۔ اور نظر بد سے پناہ، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں فرمایا۔ اور حسد سے پناہ کی تو اللہ رب العزت نے آخری 3 کل اتارے کہ حسد سے پناہ مانگو، کوئی تم سے حسد کرے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو جادو بھی برحق ہے، جنات کا اثر پذیر ہونا بھی برحق ہے، حسد اور نظر بد کا لگنا بھی برحق ہے۔ کسی بھی وجہ سے کسی بھی مسئلے میں، دنیاوی ہو، دینی ہو، ذاتی ہو یا معاشرتی حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو، کسی مسئلے میں بھی آپ کو کوئی رکاوٹ یا بندش یا اس طرح کے کوئی حسد اور نظر بد کے یا جنات جادو کے اثرات محسوس ہوں، تو اس کا ایک بہت آسان حل اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے بھی عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے ہر لفظ کے اندر سینکڑوں، ہزاروں اسرار و رموز ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک حرف کے اندر علم کے اور جواہرات کے جو ہے وہ خزانے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہماری عقل چھوٹی ہے، ہمارے دماغ کا کمپیوٹر فیل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی لامحدود ذات اور اللہ رب العزت کے لامحدود جو کلام ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے نکلا ہے جو کلام الملوک کی ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے نکلا ہوا اللہ رب العزت کے اپنے الفاظ ہیں جو اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح میرا رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی طرح اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح میرے رب کو بقا ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کو، قرآن کو بھی بقا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب العزت کے
قرآن پاک کے اندر ہر لفظ جو ہے وہ آب حیات ہے، وہ آب شفا ہے۔ صرف ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے یقین کی کمی ہے۔ اگر ہم یقین کے ساتھ اپنے رب کے کلام کو، اس کا کلام سمجھ کے اور یقین کے ساتھ اگر ہم پڑھیں اور اللہ کو پکاریں تو اللہ رب العزت ہمارے دنیا آخرت کے مسئلے حل نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے اندر کمی ہے، میرے رب کی عطا میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ ہم کسی بھی عمل کو کریں گے تو اللہ تعالی ہماری تمام بندشوں اور رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے۔ تو سورۃ القریش کا ایک عمل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا 313 بار کا۔ آج میں اس کی دو خاص ترتیبیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ سورۃ القریش کا آپ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت، عشاء کے فوراً بعد، آدھی رات کو جب آپ فارغ ہیں سونے سے پہلے، یا اگر سو کے اٹھنے کا آپ کا تہجد کا معمول ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ سے آپ کا لو لگانے کا معمول ہے، آپ تہجد پڑھتے ہیں اور فجر کے ٹائم آپ نماز سے پہلے اٹھتے ہیں اذان سے، تو آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء سے لے کے فجر کی اذان تک ساری رات آپ کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عمل یہ ہے 7 بار اول آخر درود ابراہیمی اور 70 بار سورۃ القریش بسم اللہ کے ساتھ، کیونکہ سورۃ القریش کے جو حروف ہیں وہ 70 ہیں۔ اس کی تعداد میں 7 کے ہندسے کو بہت دخل ہے، اور کسی بھی تعداد کو مقررہ تعداد سے پڑھنا یہ ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ تو یہ 33 اور 34 کیوں فرمایا؟ 100 اور 50 کیوں نہیں فرمایا؟ ترتیب کا بہت عمل دخل ہے، اور ہندسوں کی ترتیب اس کی خاص تاثیر ہے۔ اس میں کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کروں گا کسی اور موقع پہ۔ تو 70 بار آپ نے سورۃ القریش بسم اللہ کے ساتھ عشاء سے لے کے فجر تک رات کے کسی حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ اگر یہ آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے، تو ایک بہت آسان ترتیب ہے۔ یہ ہمیں 2 بہت بڑے اللہ کے ولیوں سے یہ ترتیب پہنچی ہے۔ میرے والد صاحب علیہ رحمہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری، جن کو شیخ التفسیر بھی کہا جاتا ہے، امام الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، جن کی بہت ساری کرامات کا چرچا ہے، لاہور شیرہ والا گیٹ میں ہوتے تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ۔ تو میرے والد صاحب علیہ رحمہ ان کے خاص مرید بھی تھے، ان کے شاگرد بھی تھے۔ تو والد صاحب علیہ رحمہ کو حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے یہ خود فرمایا تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی جو آپ کے معمول میں ہے، اس کے بعد آپ ایک بار درود شریف پڑھ کے درود ابراہیمی، 7 بار آپ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ القریش کو پڑھا کریں۔ اس کی برکت سے کبھی آپ کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہوگی، اور کبھی آپ کا رزق کا مسئلہ نہیں ہوگا، کبھی آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی۔ تو میرے والد صاحب علیہ رحمہ کو حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے جو فرمایا، پھر ہم نے بھی اس پہ عمل کیا اور اس کی برکات کو دیکھا۔ دوسرے نمبر پہ اس موجودہ دور کے بہت بڑے صاحب نسبت اور نقشبند سلسلے کے جو شیخ ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی کچھ مہینے پہلے میری ان سے تفصیلی ملاقات تھی، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اس عمل کو آپ عشاء کے علاوہ بھی ہر نماز کے بعد لوگوں کو بھی بتائیں اور خود بھی پڑھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ صرف عشاء میں پڑھیں، آپ ہر نماز کے فرضوں کے بعد ایک بار درود ابراہیمی اور 7 بار آپ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ القریش کو، جو قرآن پاک کے آخر سے 9ویں نمبر کی سورت ہے سورۃ القریش، اس کو آپ ہر فرض نماز کے بعد 7 بار پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 1 منٹ 1.5 منٹ کا عمل ہے، 1.5 منٹ بھی نہیں لگتا۔ ایک بار درود ابراہیمی اور 7 بار بسم اللہ کے ساتھ سورۃ القریش کو ہر فرض نماز کے بعد آپ سلام پھیر کے آیت الکرسی وغیرہ جو بھی آپ کے وظائف ہوں، اس کے بعد آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز تمام رکاوٹیں اللہ رب العزت دور فرما دیں گے، رزق کی کبھی تنگی نہیں ہوگی، کبھی آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی۔ یہ میرے کہنے پہ آپ اس کو آزما لیجئے۔ ان بزرگوں کی نسبت سے میں آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اجازت دیتا ہوں، اجازت عام دیتا ہوں۔ آپ اس کو پڑھیے اور اپنے اس فقیر اور درویش بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس کی برکات کا مشاہدہ خود فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔